اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیارے محبوب اپنے ان غلاموں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میں محمد مصطفیٰ کی اتباع اور پیروی کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار بھی فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ بھی مٹا دے گا۔ اور فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ فرمایا تم تو چلے تھے اللہ کا پیار حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ نے تمہیں ڈائریکٹ نہیں بلایا بلکہ کہا کہ تم در مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ درگاہ مصطفیٰ ہی ایک ایسی چوکھٹ ہے جہاں تمہیں خدا بھی مل جائے گا، محبت خدا بھی مل جائے گی، جہاں تمہارے گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا اور تم خدا تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اس لیے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت عین ایمان ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مختلف قوموں کو جب گرانا چاہا تو مسلمانوں کو گرانے کے لیے مختلف حربے اور ہیلے استعمال کیے۔ کبھی ان کے اندر انتشار کا بیج بویا کہ یہ فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائیں اور آپس میں لڑ بھڑ کے یہ ختم ہو جائیں گے۔ کہا یہ حربہ استعمال کیا، مسلمان لڑتے رہے بھڑتے رہے لیکن پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ان کی معیشت کو تنگ کر دیا گیا کہ یہ بھوک سے مریں گے، ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، ہم سے بھوک کی بھیک مانگیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں امداد دی جائے، پھر ہم ان کو منتشر کر دیں گے۔ کہتے ہیں ہم نے ہر حربہ استعمال کر لیا، لیکن مسلمان ہیں کہ ایک نقطہ آتا ہے جہاں پہ یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب ہم نے تحقیق کی تو اقبال کے بقول کہ وہ کہنے لگے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ کہا وہ اس نقطے پر اکٹھے ہوئے کہ محبت مصطفیٰ ہی ہے جو ان کو ایک نقطے پر اکٹھا کر دیتی ہے۔ مسلمانوں کے اندر جتنا بھی انتشار ہو نا، جتنی بھی بد امنی ہو آپس کے اندر، لیکن جب محبت مصطفیٰ کی بات آتی ہے، جتنا بھی گنہگار ہو، چاہے مسجد کے اندر نہ بھی آتا ہو، چاہے جتنا بڑا دنیا دار ہو، لیکن جب محبت رسول کی یا ناموس رسالت کی باری آتی ہے تو وہاں مسلمان پہلی صف میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا محبوب ان سے فرما دیجئے کہ مجرم ہو تم اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ، قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ ان کو کہہ دو کہ حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، تم رب تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ حضور مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لوگوں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی اولاد سے، اپنے بیوی بچوں اور والدین سے بڑھ کر، والناس اجمعین پوری کائنات سے بڑھ کر میں محمد سے پیار نہ کر لے، مجھ سے محبت نہ کر لے۔ حضرت فاروق اعظم پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اپنے بچوں سے بھی، اپنی بیوی سے بھی، اپنے والدین سے بھی اور پوری کائنات سے بڑھ کر آپ کی ذات سے پیار کرتا ہوں۔ حضور نے جب فاروق اعظم کو دیکھا نا تو حضور نے آگے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، فرمایا اے فاروق اعظم اللہ کا کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہ کرے۔ فاروق اعظم کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن جان مجھے زیادہ پیاری ہے، لیکن جب آپ نے یہ فرما دیا ہے تو اب میرا ایمان یہ بول اٹھا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ یا رسول اللہ اب میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر محمد مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور نے فرما دیا کہ اے عمر اب میں تمہیں گواہی دیتا ہوں کہ تو پکا مومن بن چکا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت یہ عین ایمان ہے۔ اب کسی چیز کو چیک کرنے کے لیے ایک تھرمامیٹر ہوتا ہے،
اگر آپ نے جسم کا ٹمپریچر چیک کرنا ہے تو ڈاکٹر صاحب تھرمامیٹر لگائیں گے، اس کے ذریعے پتہ چلے گا کہ بخار ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح محبت رسول کو چیک کرنے کے لیے بھی ایک تھرمامیٹر ہے، اور وہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو بندہ کسی شے سے پیار کرتا ہے ہر وقت اسی کا اذکار کرتا ہے، ہر وقت اسی کا تذکرہ اس کی زبان پہ رہتا ہے۔ مجنوں بیٹھا ہوا تھا راستے میں اور زمین پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا گفت میں لیلا می شود خاطر خود را تسلی می دہم، کہا کہ میں زمین پر لیلا لیلا لکھ رہا ہوں۔ کہا کیوں لکھ رہا ہے؟ کہا اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں جب اس کا نام لیتا ہوں تو میرے دل کو تسلی مل جاتی، اس لیے کہ میری محبوبہ ہے۔ تو یہاں سے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نتیجہ اور خلاصہ نکالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر ایک مجازی محبت ہو اور مجنوں اگر اپنی محبوبہ کا نام لیتا ہے، اگر اس کو تسلی ملتی ہے، تو جو ہمارا محبوب خدا ہے، جو ہمارا محبوب حقیقی ہے، اگر ہم اس کا تذکرہ کریں گے تو ہمارے دل کو کتنی تسلی ملے گی۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری ذات پہ سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہی بارگاہ مصطفیٰ میں قرب عطا فرمائے گا جو سب سے زیادہ حضور کی ذات پہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ محبت کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کو اجاگر کرنے کے لیے ہر وقت اپنی زبان کو درود سے تر رکھیں۔ خصوصاً یہ ماہ مقدس چونکہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اس لیے کہ اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ظنی القبول اور ایک ہوتے ہیں قطعی القبول۔ ظنی القبول جو ہیں ان کے رد ہونے کا گمان ہو سکتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی نیک اعمال ہیں ہر عمل رد ہو سکتا ہے، لیکن درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو قطعی القبول کے درجے پر ہے، ادھر بندے کی زبان سے نکلا ہے، ادھر مولا نے قبول فرما لیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے پہلے حضور کی ذات پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ہر وقت میرے محبوب پہ درود پڑھو گے۔ اللہ تو پہلے درود پڑھ رہا ہے، جب ہم کہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ برکات ہمیں بھی مل جائیں گی اور رب ذوالجلال ہمیں بھی قرب مصطفیٰ نصیب فرما دے گا۔ اسی لیے وظیفہ یہ ہونا چاہیے کہ ذکر تیرے یاردا مولا کریندہ رہ ونجا، تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندہ رہ ونجا، تیرا میرا ہک جو ہے محبوب تاں ول این کراں، تو عرش تے نہ گنی میں ات چمیندہ رہ ونجا۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں محبت مصطفیٰ کا خمیر نصیب فرمائے اور ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود السلام پڑھنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔